الیگزینڈر دی گریٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں سکندر اعظم کی لاش 6 دن تک کیوں گلنے سڑنے سے محفوظ رہی؟ اور ان کی وصیت میں ایسا کیا تھا جو تا قیامت تمام حکمرانوں کے لیے سامان عبرت ہے؟ تو چلیے آپ کے تجسس کو ختم کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سکندر اعظم کی موت ہوئی تھی 323 قبل مسیح۔ ایج تھی 32 ایئر۔ مقام تھا بابل کا شہر جو کہ اس وقت موجودہ عراق کا حصہ ہے۔ ایسا فاتح عالم جس کے ایک اشارہ ابرو پر انسان سجدہ زیر ہو جایا کرتے تھے، اب بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بنا بستر پر موجود تھا۔ جب اس کے جرنیل اسے سلام کرنے آئے تو وہ جواب دینے سے بھی قاصر تھا۔ جب وہ سفاک موت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا تو اس نے ایک وصیت کی جس کے 3 حصے تھے۔ وصیت کچھ یوں تھی۔ اس کا پہلا حصہ تھا: میں چاہتا ہوں میرے بہترین معالج میری آخری رسومات میں میرے تابوت کے ساتھ ہوں تاکہ دنیا یہ جان سکے بہترین معالج بھی شفاعت دینے میں ناکام رہے اور موت کو ٹال نہ سکے۔ دوسرے حصے میں سکندر اعظم کہتا ہے: میری تمام دولت کو آخری رسومات کے وقت زمین پر ڈھیر کیا جائے۔ یہ جملہ اس بات کا عکاس تھا کہ دولت یہاں ہی چھوڑ کر جانا ہوتی ہے۔ بے پناہ زر و جاگیر کا مالک اپنی دولت سے موت سے زندگی کو نہ خرید سکا۔ نمبر 3، میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر کھلے چھوڑ دیے جائیں تاکہ سب یہ جان سکیں خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ ان تمام حکمرانوں کے لیے خاموش پیغام تھا جو بے پناہ دولت کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف جاؤں، میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں۔ میرا چینل ڈاؤن جا رہا ہے، آپ کے ایک لائک سے مجھے کافی سپورٹ ملے گی۔ تھینک یو۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ مرنے کے بعد کسی کا جسم گلنا سڑنا شروع نہیں ہوا تھا۔ یونانیوں نے اسے ایک کرشمہ قرار دیا اور سکندر اعظم کو دیوتاؤں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ چلیں آپ کے تجسس کو ختم کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ایک ریسرچر ٹیم کی جدید ریسرچ کے مطابق سکندر اعظم کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ آٹو امیون مرض کا شکار تھے۔ مریض سن تو سکتا ہے مگر دوسروں سے رابطہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو جاتا ہے مگر اس حالت میں بھی دماغ مکمل طور پر درست حالت میں اپنا کام جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات مریض کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہیں۔ سکندر اعظم بھی اسی بیماری کا شکار ہوئے تھے جسے ہم GPS کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس عہد میں موت کے اعلان کے لیے سانسوں کی بجائے نبض پر انحصار کیا جاتا تھا۔ سکندر اعظم کی سانسوں کی رفتار بے حد مدھم چل رہی تھی۔ نبض تقریباً ڈوب چکی تھی مگر وہ زندہ تھا جب اسے مردہ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں 6 دن تک مبتلا رہا تھا۔ جب سکندر اعظم کی موت ہی نہیں ہوئی تھی تو ان کا جسم گلنا سڑنا کیسے سٹارٹ کر سکتا تھا؟ اگر ہم اس تھیوری کو سچ مان کر چلیں تو تاریخی انسانی میں اتنے مقبول ترین شخصیت کا اس سے بڑھ کر عبرتناک انجام شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔